بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظہ من جلس الیہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم فرمایا کہ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی۔ اس میں 3 حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت واضح ہوتی تھی اور جدا جدا حروف ہوتے تھے۔ یحفظہ من جلس الیہ، بیٹھنے والا آسانی کے ساتھ اسے محفوظ کر لیتا، یعنی جلدی جلدی گفتگو آپ نہیں فرمایا کرتے بلکہ بہت واضح ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ مخاطبین اچھی طرح بات کو سمجھ جائے، اس طرح آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی باتیں کرتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام مبارک تھا، آپ کی جو گفتگو تھی، وہ اس طرح جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے آپ گفتگو فرماتے تھے اور سامنے مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔ دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمہ ثلاثا، آپ کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، لتعقل عنہ، تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات آپ 3 دفعہ ارشاد فرماتے، بلکہ کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی اور اسے دوبارہ دہرانا وہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی، تو آپ بعض دفعہ ضرورت کے موقع پر اس بات کو دوبارہ اور تیسری دفعہ 3 دفعہ تک آپ دہراتے تھے۔ 3 دفعہ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہر شخص اچھی طرح سمجھ لے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو، دائیں طرف بیٹھنے والوں کو، بائیں طرف اور سامنے والے، تینوں کو بات اچھی طرح سمجھا دی جائے۔ تو یہ آپ کی عادت مبارکہ کی بھی تھی کہ بعض دفعہ آپ کوئی چیز وہ سمجھانا چاہتے تو اسے 3 دفعہ بھی آپ دہراتے تھے۔ تیسری حدیث حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہند بن ابی حالہ سے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ پہلے بھی شروع میں گزر چکی ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک تھا بیان فرماتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو مبارک تھی وہ کیسے ہوتی تھی، آپ اسے واضح فرمائیں۔ تو ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک بڑا حصہ شروع میں گزر چکا ہے، اس کا یہ باقی حصہ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ماموں ہند بن ابی حالہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مغموم رہتے تھے۔ متواصل کا مطلب ہے متواتر، لگاتار، احزان حزن سے کہ آپ غمگین رہتے تھے۔ دائم الفکر، آپ مسلسل کسی گہری فکر میں رہتے، گہری سوچ میں رہتے۔ تو ظاہر ہے اپنی امت کے متعلق آپ سوچتے رہتے تھے اور اس میں آپ امت کے بارے میں غمگین بھی رہتے تھے، تو اکثر دیکھنے والے دیکھتا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ہیں اور آپ پریشان اور غمگین نظر آتے۔ لیست لہو راحہ، کبھی آپ کی بے فکری نہیں ہوئی ہے کہ آپ بے فکری سے بیٹھے ہوں، بلکہ آپ مسلسل کسی گہری سوچ میں اور اپنی امت کے بارے میں، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہوتے تھے، اور بعض دفعہ اپنی امت کے بارے میں آپ کسی گہری سوچ کے اندر ہوتے۔ طویل و سخت،
اور آپ لمبا عرصہ خاموش رہتے، کافی دیر آپ خاموش رہتے، اور وہ خاموشی بھی اسی میں ہوتی تھی اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں غور کرنا اور اس کے بعد اپنی امت کے بارے میں سوچنا۔ لا يتکلم فی غیر حاجہ، آپ بغیر ضرورت کے آپ کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے تھے۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، آپ جب کوئی بات شروع فرماتے یا اسے ختم فرماتے تو باشداقہ، مکمل بات ارشاد فرماتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی اشارہ دے دی، ہلکی سی بات کر لی، کچھ لوگ سمجھ جائیں کچھ نہ سمجھے۔ اشداق کا مطلب ہوتا ہے مکمل واضح طور پر آپ بات ارشاد فرمایا کرتے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور آپ گفتگو فرماتے تھے جامع کلمات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو آپ کو عطا کیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے۔ چنانچہ دو الفاظ کی ایسی احادیث ہیں جس کے اندر بہت گہرے مفاہیم ہیں، کہ دو لفظ ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ معانی چھپے ہوئے۔ علماء نے اس سے بعد کہ ہر زمانے میں درجنوں مسائل ان دو لفظوں سے ثابت کی۔ مثلا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، دو لفظ ہیں، اس سے درجنوں مسائل علماء نے ثابت کی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ایسی حدیث ہیں جو دو الفاظ پر، تین الفاظ پر مختصر ترین ایک جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے کے اندر بہت زیادہ گہرے مفہوم ہے۔ اس کی جب تشریح کی جاتی ہے تو کئی صفحات اس میں کتابوں کے بھر جاتے۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ یتکلم بجوامع الکلم، آپ جامع بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جامع کلمات، مختصر بات کے اندر بھی بہت گہرے علوم ہوتے تھے، اور یہ آپ کو معجزہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ جامع گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کلامہ فصل، آپ کی گفتگو بہت واضح ہوتی تھی، لا فضول ولا تقصیر، بہت زائد گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی کہ بعض لوگ بات کرتے ہیں، بات کو پھیلا دیتے ہیں، مختصر سی بات ہوتی ہے اور بہت لمبی کر دیتے ہیں، فضول گفتگو اس میں ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسی بھی نہیں ہوتی، ولا تقصیر، اور بہت کم بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی بھی نہیں ہے کہ مخاطب سمجھ ہی نہیں رہی، اتنی مختصر بات کی کہ بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فرمایا ایسا بھی نہیں تھا، بہت واضح کلام تھا۔ لیس بالجافی، آپ سخت مزاج نہیں تھے، سخت گفتگو نہیں فرماتے۔ ولا المہین، اور کسی کی اہانت نہیں فرماتے تھے، کسی کی توہین نہیں فرماتے تھے، کسی کی بےزتی نہیں فرماتے کہ کسی شخص سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو فوراً اس پر ایسے کرنا کہ وہ اپنی بےزتی محسوس کرے، بلکہ بعض دفعہ آپ کسی بات پر تنبیہ فرماتے تو مخاطب کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک غائب کا صیغہ آپ ارشاد فرماتے کہ ما بال اقوام یفعلون ھکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی بات کر۔ یعظم النعمہ وان دقت، کوئی نعمت چھوٹی سی بھی ہوتی تھی آپ اسے بہت بڑا سمجھتے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھے کہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ہر نعمت کا اس کو ایک بڑی نعمت سمجھتے۔ لا یضم منها شیئا، کسی چیز کی برائی مذمت نہیں بیان کرتے۔ غیر انہ لم یکن یضم ذواقا ولا یمدح، کھانے کی چیز کی خاص طور پر نہ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور نہ بہت زیادہ مذمت فرماتے، یار یہ کھانا اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں فرماتے، اور نہ بہت زیادہ تعریف کرنا کہ بالکل انسانی جو حرص اور خواہش اس سے محسوس ہوتی ہے وہ نہیں فرماتے تھے۔ بعض دفعہ اچھی بات ارشاد فرما دیتے تھے، لیکن بہت زیادہ کسی کھانے کی تعریف کرنا یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہ، دنیا کی کسی چیز پر آپ غصہ نہیں ہوتے تھے، کسی دنیاوی نقصان پر، دنیا کی کسی چیز پر آپ غصے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھی، نہ آپ کا یہ منصب تھا۔ دنیاوی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے اس پر کبھی بھی آپ غصہ نہیں فرماتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ تو دنیاوی معاملات میں گھر والوں کو، خادموں کو، چوٹوں کو، کسی کو آپ نے نہیں ڈانٹا۔
البتہ یہ ہے کہ اذا تعدی الحق، جب حق سے تجاوز کیا جاتا، کوئی شریعت کے خلاف بات ہو جاتی، تو لم یقم لغضبہ شیء، پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، حتی ینتصر لہ، یہاں تک کہ آپ اس سے انتقام لیتے۔ اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کی جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے چوری کی اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، تو اس کے خاندان کے لوگ آ گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارش کے لیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کس کو کہیں کہ وہ سفارش کرے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب حضرت زید بن حارثہ تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے ان کو آزاد فرمایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ، وہ آپ کو بہت زیادہ محبوب تھے، تو کسی نے کہا اسامہ بن زید سے کہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کر۔ تو حضرت اسامہ گئے، یا رسول اللہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا دے۔ تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا یا اسامہ تشفع فی حد من حدود اللہ، آپ اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم میں سفارش کر رہے ہیں۔ اتنا آپ نے ان کو ڈانٹا تو اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ تو شریعت کے معاملے میں آپ غصے ہوتے تھے، دنیاوی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے آپ کسی پر غصہ نہیں فرماتے۔ ولا یغضب لنفسہ، اپنی جان کے لیے آپ کبھی بھی غصے نہیں ہوتے تھے، اپنے لیے۔ ولا ینتصر لہا، اور ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے۔ بعض دفعہ کوئی منافق آ جاتا، وہ کوئی سخت بات کر دیتا تو صحابہ اس کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھتے، آپ منع فرما دیتے۔ تو اپنی ذات مبارک کے لیے آپ نے کسی سے انتقام نہیں۔ اذا اشار بکفہ کلہا، جب آپ اشارہ فرماتے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، صرف انگلی سے ایسے اشارہ نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس سے صرف تشہد کے وقت آپ اشارہ فرماتے تھے، باقی پورے ہاتھ سے اشارہ آپ فرمایا کرتے تھے، کسی کی طرف بھی اشارہ فرمانا۔ وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، اور جب آپ حیران ہوتے تعجب فرماتے تو ہاتھ کو ایسے پلٹ دیتے۔ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو اس میں ساتھ ہاتھ کے ساتھ بھی آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، آپ بائیں انگوٹھے سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے اس کو مارتے تھے۔ بعض دفعہ آپ گفتگو کے دوران بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس پر ایسے آپ ارشاد فرمائے، کوئی بات ایسے فرمانی ہو تو بعض دفعہ ایسے بھی آپ فرمایا کرتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی۔ یہ بھی کہ آپ بعض دفعہ یہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا دائیں ہاتھ کے اس ہتھیلی پر ایسے آپ مارتے تھے، یہ بھی صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی۔ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، جب آپ غصے ہوتے تھے تو چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ آپ کا اعلیٰ درجے کی آپ کی ناراضگی ہوتی تھی، کسی کی کوئی بات ناپسند ہو جائے تو آپ چہرہ انور دوسری طرف رخ موڑ لیتے تھے۔ وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو نگاہیں جھکا لیتے، حیا کی وجہ سے آپ اپنی آنکھیں بند فرما لیا کرتے۔ جُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ، زیادہ ہنسنا آپ کا تبسم ہوتا، اکثر آپ صرف مسکراتے تھے، اس سے زیادہ کھلکھلا کر ہنسنا یہ آپ ایسا نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بہت صرف معمولی سی مسکراہٹ، اور اگلے باب میں آ رہی ہے کہ مسکراہٹ آپ کی بہت زیادہ تھی، اکثر آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ یفتر عن مثل حب الغمام، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک ایسے سفید ظاہر ہوتے جیسے اولے کی طرح چمکدار ہیں۔ دان مبارک انتہائی سفید تھے تو اولوں کی طرح چمکدار دان مبارک آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ اسی باب کا دوسرا حصہ ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسی کا تذکرہ ہے۔ باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا ذکر۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیلی احادیث نقل فرمائی ہیں
پہلی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک میں کچھ باریک تھی، یعنی جس طرح بہت زیادہ بعض لوگوں کا گوشت لٹکا ہوتا ہے ایسی نہیں تھی آپ کی پنڈلی مبارک، کچھ قدرے باریک تھی، بہت پتلی جس طرح ہوتی ہے ایسی بھی نہیں تھی اور بہت موٹی بھی نہیں تھی، اعتدال کے ساتھ ہی، لیکن کچھ قدرے باریک تھی۔ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، اور آپ اکثر آپ کی جو ہنسی تھی وہ صرف تبسم ہوتا، ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو قلت، تو میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ اکحل العینین، کہ آپ کی آنکھ مبارک میں آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، ولیس باکحل، اور آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تو طبی طور پر آپ کی آنکھ مبارک ایسی تھی، محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے سرما لگا ہو۔ ویسے آپ کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ سرما بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ سرما نہیں بھی لگایا ہوا تو آپ کی آنکھ مبارک ایسے نظر آتی تھی جیسے سرما لگا ہوا۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ اب پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ آپ مسلسل غمگین بھی رہتے تھے، اس میں کہ آپ تبسم بھی فرمایا کرتے، تو ویسے آپ جب آپ تنہائی میں ہوں تو آپ کسی گہری سوچ میں ہوتے تھے، اپنی امت کے بارے میں مسلسل فکر میں رہتے تھے، لیکن جب کسی صحابی کو آپ دیکھتے یا ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ تبسم فرمایا کرتے۔ یہ آداب ہے کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو اور کوئی اس پر غم ہو، لیکن لوگوں کے سامنے مسکرا کر ہنسی کے ساتھ وہ پیش آئے۔ یہاں پر حضرات صحابہ کرام کئی سے یہ روایت ہے، عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ ما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، کہ آپ کی اکثر ہنسی جو تھی وہ آپ صرف تبسم ہوتا تھا، کہ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ اونچی آواز سے ہنسنا اور منہ کھول کر ہنسنا زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ احادیث نقل فرمائی ہیں جس کے اندر مختلف واقعات ہیں، ان واقعات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا وہ ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ انی لاعلم اول رجل يدخل الجنہ، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور آخر رجل یخرج من النار، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ گناہگار مسلمان ہوگا لیکن سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں صرف کفار رہ جائیں گے۔ فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت والے دن۔ پھر آپ نے اس دوسرے شخص کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، وتخب عنہ کبارھا، بڑے بڑے سے چھپا لو۔ اسے کہا جائے گا کہ عملت یوم کذا کذا کذا، تم نے یہ فلاں دن یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ مقر لا ینکر، اور وہ اقرار کر رہا ہوگا، ظاہر ہے انکار کی گنجائش نہیں وہاں۔ وہ مشفق من کبار، ہے اس کے دل میں ڈر ہوگا، کبھی تو چھوٹے چھوٹے پیش ہو رہے ہیں، اس کے بعد بڑے پیش ہوں گے، ان کا کیا بنے گا؟ تو کہا جائے گا اعطوہ مکان کل سیئۃ عملھا حسنہ، اسے ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کرو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ ان لی ذنوبا ما اراھا، یا اللہ کچھ اور گناہ بھی ہیں وہ میں نے کیے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک وہ ظاہر ہو گئے۔ ویسے آپ کی اکثر عادت مبارکہ صرف مسکراہٹ نہیں کی تھی، بعض دفعہ آپ تھوڑا سا زیادہ بھی ہنس لیتے تھے، یہاں پر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہونے لگے۔ تو آپ اس بات پر ہنسے کہ پہلے یہ شخص اپنے گناہوں کو چھپا رہا تھا، ڈر رہا تھا، جب یہ پتہ چلا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے تو اس نے کہا یا اللہ گناہ تو میرے اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی مقصد ہے کہ اس پر زیادہ نیکیاں مجھے ملیں، تو وہ خود ہی ان گناہوں کو پیش کر دے گا کیونکہ اسے پتہ چلا ہے کہ اب تو اس پر نیکیاں مل رہی۔ تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اب یہ اس شخص کا واقعہ ہے جو سب سے آخر میں جائے گا یا کسی اور شخص کا واقعہ ہے؟ اگلی حدیث میں آخری شخص کا تو اور واقعہ آ رہا ہے، تو یہ بظاہر جو واقعہ ہے یہ ویسے آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرما دیا ایک بندے کا، وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا واقعہ اگلی حدیث میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت ولا رآنی الا ضحکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں مسلمان ہوا، میں آپ کے پاس تشریف لایا، آپ نے مجھے کبھی بھی روکا نہیں کہ اس وقت چلے جاؤ بعد میں آنا، جب بھی میں ملاقات کے لیے آیا آپ نے مجھے اجازت دی، ولا رآنی الا ضحکا، اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا۔ دوسری حدیث بھی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوں آپ نے کبھی بھی مجھے روکا نہیں ہے ملاقات سے، اور ولا رآنی الا تبسما، جو ہی آپ مجھے دیکھتے تھے تو آپ مسکراتے تھے۔ اب اس کے بعد آگے اس شخص کا واقعہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور آپ کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔